سورۃ النساء جس کا کچھ حصہ کل آپ سماعت فرما چکے ہیں، آج اس کا بقیہ حصہ جس میں رب العالمین نے زیادہ تر منافقین کی نشانیاں، ان کی مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور کفار کے ساتھ دوستی کرنے میں اور ان کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کرنے میں ان کی دلچسپی، یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اور ایک خاص واقعے کی طرف آگے رب العالمین نے اشارہ بھی کیا ہے، جس میں ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول پر فیصلہ کروانے کے لیے، ان قرآن اور سنت پر فیصلہ کروانے کے لیے بلایا جاتا ہے، قرآن اور سنت کے فیصلے کی طرف ان کو دعوت دی جاتی ہے، تو یہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے لیے تسلیم نہیں ہوتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین اور مہاجرین کی جو فضیلت ہے ان کا بیان کیا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے گھر سے نکل کر ہجرت کے راستے پر چل پڑتے ہیں اور راستے میں ان کی موت واقع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اجر کے متعلق فرمایا کہ ان کا بھی اجر ثابت ہو گیا، اگرچہ وہ اپنے منزل تک نہیں پہنچا، راستے میں ہی اس کی موت آ گئی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مہاجر لکھا جاتا ہے اور اس کا اجر ثابت ہو گیا۔ پھر ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبے کی ترغیب دلائی ہے اور قرآن و سنت اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہاں پر ایک خاص واقعہ ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا اور تھا بھی مسلمانوں کے زمرے میں تھا، اس نے کہیں کوئی خیانت کر لی، چوری کر لی، اور اس کے خاندان والوں نے اس کی براءت میں، اس کی حمایت میں نبی علیہ السلام کے پاس جا کر پورا وفد بھیجا کہ یہ بندہ چور نہیں ہے۔ ایک اور بندہ تھا جو عمل میں کچھ کمزور تھا، اس کے اسلام کے حوالے سے تھوڑی کمزوری تھی، اس کے اوپر الزام لگایا کہ چور اصل وہ ہے۔ تو یہ معاملہ ایسا نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، لوگوں نے اتنی زیادہ کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن بنا لے اور آپ سے فیصلہ یہ لے لے کہ جو اصل چور ہے اس کو بری ثابت کیا جائے، اور جو بری ہے، جس پر چوری کا الزام لگا ہے، اس کو چور بنایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وحی کے تابع تھے، غیب نہیں جانتے تھے۔ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چور کی براءت کا فیصلہ کر لیتے اور جو بری تھا اس پر چوری کا الزام ثابت کروا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، جو اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، ان کا حمایتی نہ بننا، ان کی طرف سے لڑائی اور جھگڑا نہ کرنا۔ آگے رب العالمین نے یہ تنبیہ کر دی کہ دنیا میں تو آپ لوگ ان کی طرف سے لڑیں گے، لیکن قیامت میں کون آئے گا اس کی حمایت میں؟ جو اللہ کے ساتھ لڑے۔ تو اس سے ایک بات سامنے آتی ہے، ہمارے معاشرے میں لوگوں نے ایک چیز مشہور کی ہے کہ جی چوری ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ ایسی طاقت رکھتے ہیں کہ ان کے پاس جب آپ چلے جائیں وہ آپ کو ناخن میں بتائیں گے کہ فلان چور ہے۔ جیسے ٹی وی کی اسکرین ہے، ناخن کو وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ فلان بندہ چور ہے، یا کسی اور طریقے سے کہتے ہیں چوری وہ معلوم کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم ان کے پاس تو نہیں ہے۔ آپ کو پتہ نہیں چل سکا کہ چور کون ہے اور جس پر جھوٹا الزام لگا ہے چوری کا وہ کون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اللہ نے نہیں بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو، اس قضیے کو اور اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ کر دی، تب ہی آپ کو پتہ چلا اور آپ نے پھر جو اصل فیصلہ تھا وہ سنایا۔ پھر اللہ نے ان لوگوں کو بھی تنبیہ کر دی کہ آپ اس آدمی کے حمایت میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشیاں کرتے ہیں اور آپ کے کانوں میں باتیں برتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو زیادہ سرگوشیاں ہوتی ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں، ان میں کوئی خیر نہیں، مگر جو صدقہ کا حکم دیتا ہے یا اچھائی کا حکم دیتا ہے یا لوگوں کے درمیان صلح اصلاح کے لیے میٹنگیں بلاتے ہیں اور سرگوشیاں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام
کے راستے پر چلنے کی یہاں اہمیت بیان فرمائی کہ جو رسول کی مخالفت کرے راستہ واضح ہو جانے کے بعد، اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرے۔ مسلمانوں سے مراد کون ہے؟ اس زمانے میں کون مسلمان تھے؟ صحابہ کرام۔ تو صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو جس طرف وہ پھرنا چاہے ہم پھیر دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ پھر آگے شرک کی قباحت بیان کی کہ شرک کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو گناہ چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو وہ بہت بری طرح گمراہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ شیطان کو اللہ نے اپنے رحمت سے دور کر دیا، اور اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا ایک خاص حصہ مقرر کر دوں گا، اور پھر ان کو میں گمراہ کر دوں گا، ان کو آرزوئیں ڈالوں گا، ان کو حکم دوں گا تو یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، ان کو حکم دوں گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کو تبدیل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شیطان کو دوست بنا لے اللہ تعالیٰ کے سوا تو وہ بڑا نقصان اٹھانے والا بن گیا۔ شیطان ان کے ساتھ وعدے کرتا ہے، ان کو آرزوئیں دیتا ہے، لیکن جو شیطان کے وعدے اور آرزوئیں ہیں یہ سب دھوکے کے ہیں۔ اس کے بعد اہل کتاب کی طرف اللہ رب العالمین نے کچھ بات جو ہے پھیر دی اور ان کا ذکر کیا کہ اہل کتاب جو آرزوئیں رکھتے تھے کہ ہم جنتی ہے اور جنت ہماری جگہ ہے، ہم کتابی ہیں اور ہمارے بڑے جو تھے وہ نیک تھے، اللہ کے انبیاء تھے، ان کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری آرزوؤں سے بات نہیں چلے گی، اور نہ ہی مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے آرزوؤں سے بات نہیں، صرف آرزو رکھنا، اس امید میں بیٹھے رہنا کہ جی میں تو فلاں کا پوتا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں نبی جو ہے وہ میرے رشتے میں آتا ہے، میں نبی کے نسل سے ہوں۔ ان باتوں سے، ان آرزوؤں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ جو صالح عمل کرے گا اس کا اس کو بدلہ ملے گا، اور جو برا عمل کرے گا تو وہ بدلہ بھی اس کو ملے گا۔ آگے رب العالمین نے اپنی قدرت اور طاقت بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین کے ہی اختیار میں ہے سب کچھ جو زمین میں ہے، آسمان میں ہے، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ آگے ایک سوال جو نبی علیہ السلام سے کیا گیا تھا عورتوں کے بارے میں، تو آپ نے ان کے متعلق فرمایا کہ اللہ نے فتویٰ دے دیا ہے، یعنی قرآن کریم میں جو اللہ نے بیان کیا سورۃ النساء میں یتیم عورتوں کے بارے میں، سورۃ النساء کی 2-3 آیت میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ تمہارے اوپر رکھا ہے مہر کا، کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرنا تو چاہتے ہو لیکن ان کا حق پورا ادا نہیں کرنا چاہتے، وہ یتیم لڑکیاں جو تمہاری کفالت میں ہو، جو تمہارے لیے نکاح میں لینا جائز ہو، فرمایا اگر ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، تو پھر ان کو نکاح میں نہ لو، کسی اور سے نکاح کر لو۔ آگے رب العالمین نے مرد عورت کے درمیان کچھ چپکلش کی صورت میں، ناچاکی کی صورت میں حل کے کچھ راستے بتلائے ہیں، اور آگے جا کے رب العالمین نے مزید اپنی قدرت اور طاقت کا ذکر فرمایا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور ایک اہم وصیت جو اللہ نے پچھلے لوگوں کو بھی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں بھی میری یہی وصیت ہے، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ رب العالمین کا جو تقویٰ ہے اس کو لازم پکڑو، یہ وصیت اللہ کی ہر قوم کے لیے ہے، پچھلے اقوام کے لیے بھی ہے اور تمہارے لیے بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہے تمہیں ختم کر دے، تمہیں دنیا سے اٹھا لے اور تمہارے بدلے میں اور لوگوں کو لے آئے، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کی پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ پھر اللہ نے گواہی دینے کے متعلق فرمایا کہ گواہی اللہ کے لیے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، سچائی کے ساتھ گواہی دے دیا کرو، چاہے آپ کے اپنے نفس کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں کوئی گواہی ہو، رشتہ داروں کے حق میں گواہی ہو، تو کبھی بھی گواہی میں جو ہے ظلم زیادتی سے کام نہ لینا، ناجائز گواہی نہ دینا۔ آگے رب العالمین نے مزید کفار کا ذکر کیا کہ کفار کا انجام کیا ہوگا، اس کے بعد منافقین کے حوالے سے ان کی سزائیں بیان کی، بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، منافقین کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو کہ ان کو عذاب ملے گا، دردناک عذاب، اور ساتھ یہ بھی فرمایا، خوشخبری اس لیے استعمال کیا، اس کو کہتے ہیں اہانت کے طور پر، رسوا کرنے کے طور پر، کہ جیسے کوئی کسی سے کہتا ہے کہ میرے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے، وہ خوشخبری کیا ہوتی ہے؟ کوئی غم کی خبر ہوتی ہے، کوئی پریشان کن خبر ہوتی ہے، لیکن اس کو مزید رسوا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو، خوشخبری دو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کے، ایمان والوں کے علاوہ کافروں کو یہ دوست بناتے ہیں۔
یہ کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، جبکہ عزت تو سب کے سب اللہ کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بات اتاری ہے کہ جب تم ان کو سنو، جب یہ اللہ کی کتاب کا مذاق اڑاتے ہیں یا کفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو یہاں تک کہ یہ دوسری باتوں میں مشغول ہو جائے۔ اور فرمایا اگر تم ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو تم ان کی طرح ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو اور منافقوں کو جہنم کے اندر اکٹھا کرنے والا ہے۔ آگے منافقین کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ ان کو خود دھوکہ دیتا ہے۔ کس طرح؟ یعنی ان کے خیال کے مطابق یہ دھوکہ اللہ سے کرتے ہیں، لیکن یہ دھوکہ ان کے اوپر لوٹتا ہے۔ اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز کے لیے سستی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم۔ یہ دونوں اسلام اور کفر کے درمیان بیچ بیچ میں رہتے ہیں، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، بس یہ جہاں اپنے مفاد دیکھتے ہیں ان مفاد کے پیچھے چلتے ہیں۔ پھر آگے رب العالمین نے ایمان والوں کو منع کیا کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے اوپر حجت قائم کرو؟ بے شک منافقین جو ہیں وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا مگر وہ لوگ جو نفاق سے توبہ کر لے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، اپنے دین کو خالص کر لے، تو وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ یہ انتہائی اہم بات ہے کہ اللہ تمہیں عذاب نہیں دیتا، تمہیں عذاب دے کے وہ کیا کرے گا اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لاؤ گے۔ یہ دو چیزیں ہیں عذاب سے انسان کو بچاتی ہیں، ایک شکر کرنا، جو انسان شکر گزار ہوتا ہے اللہ اس کو عذاب نہیں دیتا، اور دوسرا جب انسان مومن ہوتا ہے اگر تم ایمان لاؤ گے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے، شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی قدر کرنے والا اور ہر چیز کو جاننے والا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھٹے پارے میں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ بری بات بلند آواز سے کہنا، کسی کی برائی بیان کرنا، کسی کا شکوہ کرنا پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا جائے۔ جو مظلوم ہوگا اگر وہ کسی کی شکایت کرتا ہے، کسی کی برائی بیان کرتا ہے بطور شکایت تو اس کی اجازت ہے، یعنی کسی پر زیادتی ہو جائے، یہ غیبت کی جائز قسم ہے۔ غیبت بدترین گناہ ہے، لیکن غیبت کی کچھ قسمیں ہیں جو کہ جائز ہیں۔ ایک غیبت یہ ہے کہ آپ مظلوم ہے، کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے، آپ اس ظلم کی شکایت کسی حاکم کے سامنے کرتے ہیں، صاحب اقتدار کے سامنے کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کا جو ہے حق دلا دے، آپ کو ظلم سے نجات دلا دے، تو ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ اس ظالم کی جو قباحتیں ہیں، جو اس کے ساتھ ظلم کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ان کا ذکر کر لے۔ بیوی ہے، شوہر اس پر ظلم کر رہا ہے، وہ جا کر قاضی کے سامنے ان چیزوں کا ذکر کرتی ہے۔ شوہر ہے، بیوی اس کے ساتھ صحیح نہیں چلتی، وہ جا کے اس کی شکایت کرے۔ اسی طرح اگر کوئی عالم ہے، جو عالم جانتا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جو لوگوں میں گمراہی پھیلاتا ہے، بے دینی پھیلاتا ہے، دین کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو اس کی وہ گمراہی لوگوں کے سامنے پیش کرنا، لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا، یہ وہ غیبت ہے جو جائز ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے دین کا دفاع ہے تاکہ دین کو لوگ غلط شکل میں پیش نہ کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ سے کوئی مشورہ لے رہا ہے، اس مشورے کی صورت میں وہ چیزیں جس کے بارے میں مشورہ لیا گیا ہے، جو اس معاملے کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، آپ بیان کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سے کسی نے مشورہ لیا کہ میں فلاں آدمی کے ساتھ مشترکہ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے ساتھ شراکت چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں، آپ مجھے بتائیں بندہ کیسا ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں بڑا اچھا آدمی ہے، نہیں، آپ کو اگر اس کے اندر ایسی کوئی چیز معلوم ہے، آپ کہتے ہیں یار میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ شراکت نہ کریں، اس لیے کہ وہ خیانت کرنے والا ہے، اس کے اندر فلاں برائی موجود ہے، معاملات میں، لین دین میں وہ اچھا نہیں ہے، اس کے جو لین دین کی خرابی ہے آپ بیان کر سکتے ہیں، یہ غیبت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون آ کر مشورہ لے رہی ہے کہ میرے پاس 2 آدمیوں کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا ہے، تو میں کیا کروں؟ نبی رسول نے فرمایا ایک تو بڑا عورتوں کو مارنے والا ہے، اس کا ڈنڈا کندھے سے نیچے نہیں اترتا، عورتوں کو مارتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کنگلا آدمی ہے، اس کے پاس کچھ ہے نہیں، آپ کو کیا دے گا؟ تو آپ اسامہ بن زید کے ساتھ نکاح کر لو۔ نبی رسول نے تیسرے آدمی کا مشورہ دیا، اس کے ساتھ نکاح کرنا۔
اب ایک آدمی کی برائی یہ بیان کی کہ یہ عورتوں کو مارنے والا ہے، دوسرے کی برائی یہ بیان کی کہ یہ بڑا کنگلا ہے، اس کے پاس کچھ ہے نہیں، تو یہ اگر مشورے کے طور پر آپ سے کوئی یہ کہہ دے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ یا بیٹے کے رشتے کے لیے کسی خاندان والوں کے بارے میں، کسی گھر والوں کے بارے میں پوچھے اور آپ کو ان کی برائی معلوم ہو، ان کی قباحتیں معلوم ہو، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ جوان ایسا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، وہ جوان ایسا ہے کہ وہ سودی کاروبار کر رہا ہے، وہ فلاں شخص کا جو بیٹا ہے جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں وہ ایسا ہے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ اخلاق کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے، تو یہ غیبت جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک قسم بیان کی ہے کہ الا من ظلم، جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ ظلم کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، شکوہ کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ بھی ہر کسی کے سامنے نہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم جو ہر مجلس میں بیٹھ کر نا حکمرانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، یہ بھی غیبت ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی ظالم کے ظلم کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، تو شکوہ اس کے سامنے کرے جو شکوے کا ازالہ کر سکتا ہے۔ اب آپ میرے سامنے بیٹھ کر، میں آپ کے سامنے بیٹھ کر میں کہہ دوں کہ ہمارے وزیر اعظم ایسا ہے، ہمارا جو صدر ہے وہ ایسا ہے اور ہمارا فلاں ایسا ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ شکوے رکھیں کہ اللہ تو نے ہم پر مسلط کیا ہے اور ہماری بدعملی کی وجہ سے ہمیں اپنے عمل کی اصلاح دے اور ہمارے ان حکمرانوں کی بھی اصلاح فرما دے، ان کو ہمارے لیے عذاب بنانے کے بجائے رحمت بنا دے۔ یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ تعالیٰ بری بات کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا جائے، وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ تعالیٰ ہے پوری طرح سننے والا اور دلوں کی حالت کو جاننے والا۔ پھر آگے رب العالمین نے مزید ایمان والوں کی اور کفر والوں کے درمیان موازنہ کیا ہے، ان کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اہل کتاب کے حوالے سے ان کے کچھ اعتراضات، وہ ایک اعتراض یہ کرتے تھے کہ کوئی آسمان سے پوری کتاب مکمل نازل کر کے آپ ہمیں دے دیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ تو ان کے اس اعتراض کا جواب اللہ نے دیا ہے، فرمایا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی زیادہ بڑے سوالات کیے تھے۔ ایک سوال یہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سامنے دکھا دے، ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا دے۔ یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ نکتہ چینی کرنے والے، اعتراضات کرنے والے ہیں، ان کے شبہات اعتراضات ختم نہیں ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طور کی پہاڑی اٹھائی، ان سے عہد لیا، یہ ہر عہد کو توڑنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عہد شکنی کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہفتے کے دن اللہ کے حدود کو پامال نہ کرو، اللہ کے حدود سے تجاوز نہ کرو، انہوں نے اس پختہ عہد کو بھی توڑا۔ اسی طرح عہد توڑنے کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے آیتوں کے ساتھ انبیاء کے قتل کرنے کی وجہ سے ناحق، اور یہ کہنا کہ ہمارے دل جو ہیں وہ علم کے بھرے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی ہے، تو یہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ اور ان کے کفر کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام دونوں کے اوپر جھوٹے الزامات اور کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ اور اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے مسیح کو، ان عیسیٰ علیہ السلام کو، جو مریم کے بیٹے اللہ کے رسول ہیں، ان کو قتل کیا۔ یعنی مذاق میں کہتے تھے کہ ہم نے تو عیسیٰ جو اللہ کا رسول ہے اس کو ہم نے قتل کیا، اعوذ باللہ۔ نہیں، اللہ کے رسول مانتے نہیں تھے، لیکن یہ لفظ بطور مذاق کہتے تھے کہ ہم نے اس کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، انہیں سولی چڑھایا، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے وہ مشتبہ ہو گئے ہیں، خلط ملط ہو گئے ہیں، اور جنہوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ سخت ترین شک میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور یقیناً انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنے طرف اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اہل کتاب میں کچھ لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب جو بھی اہل کتاب میں سے ہوگا وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، دنیا میں دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ اس وقت جو بھی یہودی ہوگا، جو بھی نصرانی ہوگا، وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے جو بھی زندہ ہوگا اس زمانے میں سارے ایمان لائیں گے۔ اور یہاں پر ایک اور بھی ہمیں خوشخبری مل رہی ہے کہ سارے ادیان، یہ مسلکیں مسلمانوں کی جو ہے یہ تو ساری ختم ہو جائے گی، ایک ہی مسلک ہوگا، اور وہ مسلک کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ کوئی کہتے ہیں ہماری فقہ پر فیصلے کریں گے، ہمارے فقہ کو فالو کریں گے، کوئی کہتے ہیں ہمارے فقہ کو نہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ یہ قرآن ان کے پاس ہوگا، اور جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ان کے مطابق وہ فیصلے کریں گے۔
وہ مسلمانوں کے حاکم ہوں گے، مسلمانوں ان کی قیادت میں جہاد کریں گے، یہودی نصرانی جتنے بھی اس زمانے میں ہوں گے وہ سارے ایمان لا کر وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں گے، پوری دنیا میں ایک ہی دین ہوگا اور اسی دین کا غلبہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو، غلو دین کے اندر تجاوز، اس سے کام نہ لو، اور اسی نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا تھا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ غلو کرتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ رب العالمین کا ایک کلمہ ہے، ایک لفظ ہے، کن ہو جا، یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے مریم کو دیا ہے اور مریم علیہ السلام سے یہ پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح ہے، تو آپ اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر، اور یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تین ہے، ثلاثہ تثلیث کا جو عقیدہ ہے کہ تین عنصر ہے وہی اللہ بنتے ہیں، ایک اللہ، ایک مریم اور ایک عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسائیوں میں ایک تو تثلیث کا عقیدہ تھا جو کہتے تھے کہ اللہ ایک نہیں ہے، تین چیزوں پر مشتمل ہے، ایک اللہ ہے، دوسرا بیٹا ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے، اور تیسرا مریم، اور کچھ لوگ وہ کہتے تھے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے العیاذ باللہ اس نے اپنے سے اپنے بیٹے کو پیدا کیا تاکہ انسانوں کے گناہوں کی بخشش ہو جائے، اور یہ اتنا گندا عقیدہ ہے، یہ عیسائیت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اصل جو عیسائیت کی تعلیمات ہے ان کے اندر یہ عقیدہ نہیں ہے، یہاں تک کہ موجودہ دور میں جو بائبل ہے، جن کو عہد جدید اور عہد قدیم کہتے ہیں، عہد قدیم جو تورات، زبور وغیرہ ہے، اور عہد جدید جو انجیل ہے، تو انجیل کی جو معتبر قسمیں ہیں تین، بلکہ چار ہیں، انجیل لوقا، انجیل یوحنا، انجیل متی اور انجیل برنابا، یہ چار اناجیل ہیں جو عیسائیوں کے نزدیک معتمد ہے۔ ان کے علاوہ باقی اناجیل سب جو ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہے ان کے نزدیک۔ ان چار اناجیل میں بھی، چار انجیلوں میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا گیا، حقیقی بیٹا، بطور مجاز، جیسے یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، لاڈلے کے معنی میں استعمال ہوا ہے بیٹے کا لفظ، لیکن حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی کتابوں میں نہیں کہا گیا۔ یہ عقیدہ بنایا تھا شاول نے، جس کو پھول کہتے ہیں، اور اس نے یہ عقیدہ پھیلا کے اب عیسیٰ علیہ السلام کی سولی چڑھنے کا جو مسئلہ ہے، قرآن نے اس کی نفی کیوں کی ہے، اور اس میں اتنا سخت موقف اللہ نے کیوں اختیار کیا ہے، مسلمانوں کو اتنا سخت موقف کیوں اختیار کرنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں چڑھائے گئے۔ اگر کوئی یہ مان لے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم ہوا، ان کو پکڑ کے سولی چڑھایا گیا، اس میں سے زیادہ یہ ثابت ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، ان پر ظلم ہوا ہے اور یہودیوں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ لیکن اس عقیدے کے پیچھے ایک اور مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ شاول نے، اسی پول نے یہ عقیدہ ایجاد کیا تھا کہ تم یہ مان لو کہ انسانوں کا ایسا گناہ تھا جو ختم نہیں ہو رہا تھا، جس کی معافی ممکن نہیں تھی۔ وہ گناہ کون سا تھا؟ آدم علیہ السلام کا جنت میں سے، درخت میں سے کھانا، جس کی وجہ سے انسانیت کو انہوں نے جنت سے باہر کر دیا۔ یہ اتنا بڑا گناہ تھا، کہتے اس کی معافی نہیں ہو سکتی تھی، تو اس کی معافی کے لیے اللہ نے اپنے سے اپنا حصہ، اپنا بیٹا العیاذ باللہ پیدا کر دیا۔ پھر اس لیے پیدا کیا کہ ان کی قربانی دے دی جائے، کیونکہ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں تھا جو معمولی قربانی سے معاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کی قربانی دلوا کر اس گناہ کی معافی کر دی۔ اب کیا ہے آگے؟ کہتے ہیں اس عقیدے پر جو ایمان رکھے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بدلے میں، ہمارے گناہوں کے بدلے میں وہ سولی چڑھائے گئے ہیں، ہمارے گناہوں کے دھونے کے لیے ان کی قربانی دے دی گئی ہے، یہ جو عقیدہ رکھے گا وہ جو کچھ کرتا رہے جنت میں وہ جائے گا، اس لیے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قربانی دے دی، بس اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے عیسائیت میں بڑی آسانیاں ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ عیسائی جو ہے بس وہ مخصوص اتوار کے دن آپ گرجے میں جا کے کچھ عبادت کر لیں، اور مخصوص دنوں میں جب آپ چاہیں، گرمی میں، سردی میں، وہ اپنی ترتیب کے حساب سے روزوں کی ترتیب بنا لے۔ باقی اس پر اگر آپ کا عقیدہ ہے تو آپ کا کوئی گناہ آپ کو نقصان نہیں دے گا، اور یہ اتنا گندا عقیدہ ہے جس نے عیسائیت کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو اس عقیدے کا قرآن نے شدید رد کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں چڑھایا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اللہ نے بیان کی ہے، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اس بات سے اپنے آپ کو بڑا نہیں جانیں گے کہ وہ اللہ کا بندہ بن گئے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کے بندہ ہونے سے وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں جانتے، اور نہ مقرب فرشتے اس بات سے اپنے آپ کو بڑا جانتے ہیں۔ جو اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو بڑا دکھائے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرے، تکبر کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ اور پھر آگے رب العالمین فرماتے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں ان کو ان کا بدلہ پورا دے گا اور بڑھا کے دے گا، اور جو اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو ان کو دردناک عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار اور کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی طرف ان کو ترغیب دلائی کہ اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آئی ہے، دلیل آئی ہے، اور واضح کتاب جو کھلی وضاحت کرنے والی کتاب ہے، تو اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، وہ تمہیں جنت میں اپنے رحمت میں داخل کر دے گا اور بڑی مہربانی میں داخل کر دے گا۔ پھر آخر میں ایک سوال عورتوں کے بارے میں، خاص کر کلالہ کے بارے میں سوال تھا۔ کلالہ وہ ہے جس کا باپ بھی زندہ نہ ہو، ماں بھی زندہ نہ ہو، اولاد بھی نہ ہو، یعنی جس کے اصول اور فروع نہ ہو، نہ باپ دادا ہو، نہ ماں دادی ہو، نانی ہو، نانا ہو، اور نہ اس کے بیٹے بیٹیاں ہوں، نہ پوتے پوتیاں ہوں، صرف بھائی ہو یا بہنیں ہوں یا بھائی اور بہنیں مکس ہو، اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ تو اس کی وراثت کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کی وراثت صرف بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی بس۔ آگے پھر سورۃ المائدہ، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، کھانے کے لیے جس میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہو۔ اس کا واقعہ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہوگا، لیکن اس کے شروع میں رب العالمین نے اہل ایمان کو معاہدوں کی پاسداری کا حکم دیا ہے، اور ساتھ جو حلال چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تم پر کوئی چیز حرام نہیں کی کھانے پینے میں۔ اللہ نے تمہارے لیے سارے جانور چوپائے حلال کر دیے ہیں، مگر جو تمہارے اوپر بیان کیے جاتے ہیں قرآن میں یا سنت میں، جن کی حرمت بیان کی جاتی ہے، وہ حرام ہے، لیکن تم احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ سمجھو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی عزت کی نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو، اور حرمت کے مہینوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ جو ہدی قربانی اور گلے میں پٹے ڈالے ہوئے جانور بیت اللہ کی طرف بھیجے جاتے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ جو بیت اللہ کا قصد کیے ہوئے حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم احرام سے آزاد ہو جاؤ تو پھر شکار کر لیا کرو، اور کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے مسجد حرام سے کسی کو نہ روکو، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں تعاون کیا کرو، زیادتی اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کیا کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر جو حرام چیزیں ہیں، مرا ہوا جانور، اسی طرح بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، جس کا گلا گھونٹا جائے یا کوٹ کر مارا جائے، یا پہاڑ سے کسی بلندی سے گر کر مر جائے، یا جس کو دوسرا جانور سینگ مار کر قتل کر دے، یا جس کو کوئی درندہ چیر پاڑ کر مار دے، مگر مرنے سے پہلے اگر اس کو تم ذبح کر لو تو پھر وہ جائز ہے۔ اور جو کسی درگاہ پر ذبح کیا جائے، یا یہ بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ تم تیروں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو۔ اس کے دو معنی ہے۔ قسمت معلوم کرنا ایک جاہلیت کا طریقہ تھا، استقسام بالازلام۔ تیر ہوتے تھے ایک تھیلے کے اندر، ان میں سے ایک پر لکھا ہوتا تھا کرو، دوسرے پر لکھا ہوتا نہ کرو، اور تیسرا خالی ہوتا تھا۔ تو وہ کسی کام کے لیے مرنے سے پہلے، جانے سے پہلے ان تیروں میں سے ایک تیر نکال لیتا، جو تیر جس کو فال کہتے ہیں، جس پر لکھا ہوا تھا کہ کرو تو وہ کام کر جاتا تھا، کہتے یہ میرے لیے اچھا ہے۔ جس پر لکھا ہوتا نہ کرو تو کہتا یہ کام میرے لیے اچھا نہیں ہے، اور جس پر کچھ نہیں لکھا ہوتا تو آگے دوبارہ وہ اپنے فال کو آزماتے تھے۔ آج کل لوگ پرندوں کے ذریعے کرتے ہیں، طوطوں کے ذریعے لفافے وغیرہ نکلواتے ہیں، تو یہ سارے فال نکالنے یہ استقسام بالازلام میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی تمہارے اوپر اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اور دوسرا استقسام بالازلام کا معنی یہ ہے کہ جو قراندازی ہوتی ہے، اس قراندازی کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرنا۔ اس کا مطلب یہ جو جوا ہے، جوا پیسہ آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، تیسرے کا، چوتھے کا، سب کا ہے، لیکن اس پر قراندازی ہوتی ہے، اور ایک جیسا لاٹری ہوتی ہے، ایک بندے کو وہ پیسہ مل جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ آگے رب العالمین نے فرمایا یہ فسق ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کافر جو ہے تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے مایوس ہو گئے، تو ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دین ایک نعمت ہے، اس کا پورا ہونا ایک نعمت ہے۔ اللہ نے خود یہ دین مکمل کیا ہے، مکمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ جب دین مکمل ہے، مثال کے طور پر ایک پیالہ ہے،
اس میں کچھ ڈال دیا جائے، اس کو بھر دیا جائے، اب اس میں مزید کچھ ڈالنے کی گنجائش ہوتی ہے، ڈالیں گے تو باہر گرے گا، اور اس میں سے کچھ کم کریں گے تو وہ پورا نہیں ہوگا، کچھ کمی کریں گے تو وہ پورا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے دین پورا کر دیا ہے، اب اس میں سے کوئی کمی کرے تو دین پورا نہیں رہا، اس میں کچھ اضافہ کر لے تو وہ دین، اس کا مطلب اس وقت پورا نہیں تھا، ہم نے پورا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین اپنے نبی کے اوپر مکمل نازل کر دیا ہے، بعد میں اس دین میں ایک انگلی کے برابر گنجائش نہیں کہ اس میں کوئی چیز داخل کر دی جائے، لہذا بدعات جو بھی اسلام کے اندر داخل کی جاتی ہے اسلام میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ مزید آگے اگر انتہائی شدت مجبوری ہو تو مرے ہوئے جانور میں سے کھانا، اس کی اجازت اللہ نے دی ہے۔ پھر شکار کی اجازت اللہ نے دی ہے، شکاری پرندوں کے ذریعے، شکاری کتوں کے ذریعے شکار کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اہل کتاب کا کھانا کھانا، عام مشرکین کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اہل کتاب کا ذبیحہ، یہود اور نصارہ نے کوئی جانور کو ذبح کیا ہے تو وہ کھانا جائز ہے، اس لیے کہ وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کرتے، ان کے اندر یہ عادت نہیں ہے غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا، اگرچہ ہمارے بعض مسلمانوں میں ہے، ان میں نہیں ہے، تو اہل کتاب کا ذبیحہ کھانا جائز ہے۔ اسی طرح ان کے عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز ہے، لیکن اپنی عورتیں ان کو دینا یہ جائز نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی عورتیں پاک دامن ہو، نکاح کر کے ان کو اپنے پاس لایا جائے، نکاح میں لیا جائے، کسی کے ساتھ خفیہ دوستی لگا کر یا کھلے کھلم وہ بدکاری کرنے والی نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز اور نماز کے لیے وضو کا حکم دیا، پانی نہ ہونے کی صورت میں یا بیماری وغیرہ کی صورت میں تیمم کی اجازت دی ہے، تیمم کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تم پر سختی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید گواہی کے متعلق ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ گواہی صرف اللہ کے لیے دے دیا کرو، کسی کی مخالفت میں ظلم زیادتی سے کام نہ لو۔ آگے بنی اسرائیل کو مزید اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے کہ ان کے عہد اور معاہدے جو اللہ نے ان کے ساتھ کیے تھے، ان کے اوپر احسانات کیے تھے، ان تمام احسانات کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری مدد کرنے والا ہوں، تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسولی وعزرتموہ، اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے انبیاء پر، رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، انبیاء کی عزت کرو گے، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کو قرضہ دو گے، قرض حسنا، ان اللہ کے نام پر اخلاص کے ساتھ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، لأکفرن عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، ولأدخلنکم جنات تجری من تحت الانہار، جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی یہ کہا تھا، اور اس بات کو یہاں دہرا کر یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں گے، رسولوں کی عزت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے نام پہ اپنا مال اخلاص کے ساتھ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا، اس کا مطلب ہے اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کے معاملات میں برکت نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے معاملات میں برکت نہیں ہوتی، اس کی اللہ کی طرف سے اس کی مدد نہیں ہوتی، اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتا، رسولوں کی عزت اور قدر نہیں کرتا، تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کی مدد سے، برکت سے، خیر سے محروم ہے۔ آگے نصارہ کے حوالے سے، عیسائیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بیان فرمائی ہے۔ ان نصارہ اور یہودیوں کے درمیان آپس میں عداوت اور دشمنی کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور قیامت تک یہ دشمنی کے درمیان قائم رہے گی۔ پھر آگے ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خوشخبریاں سنائی ہے، ان کو جنتوں کی خوشخبریاں، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا، بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس مقدس زمین میں تم داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا ہم کیسے داخل ہو، یہاں تو ظالم لوگ رہتے ہیں، سرکش لوگ رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم داخل ہو جاؤ دروازے میں، اگر دروازوں میں داخل ہو گئے تو تم غالب آ جاؤ گے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم جاؤ، تمہارا رب جا کے لڑے، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، تم فتح کر کے آ جاؤ، پھر ہم آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تم پر حرام ہے، 40 سال تک تم اسی میدان تیہ میں بیٹھ کر ذلیل رسوا رہو گے، حیران پریشان رہو گے، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی معذرت ظاہر کر لی کہ یا اللہ میرے پاس تو اپنی جان ہے، اسی کی ملکیت رکھتا ہوں، یا اپنا بھائی ہے ان کو ساتھ لے کے جا سکتا ہوں، ان کے اوپر میری بس نہیں چلتی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی معذرت قبول فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں جو پہلا قتل ہوا ہے اس کا واقعہ بیان کیا ہے۔ انسانیت میں پہلا قتل، قابیل اور حابیل، یہ 2 بھائی تھے، اور دونوں بھائیوں نے
ایک قربانی پیش کر لی تھی۔ اس وقت قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور اس قربانی کو جلا دیتی۔ وہ کھانا جائز نہیں تھا، یہ تو ہم پر اللہ نے احسان کیا کہ قربانی اللہ کے نام پہ دیتے اور کھاتے خود ہیں۔ اللہ نے یہ اجازت دی ہمیں، جانور ذبح کر لو، خون گلیوں میں بہا دو، گوشت خود کھاؤ، لوگوں کو کھلاؤ، اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ ان کو اللہ ایسا اجر نہیں دیتا تھا، ان کی قربانی خود وہ نہیں کھا سکتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی۔ دوسرے کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، یا میری قربانی اور اس کی قربانی برابر ہے، اور اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اور یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو بہت کچھ کروا دیتی ہے، ایسی بیماری۔ تو اس نے اپنے بھائی کو حسد میں آ کر کہا میں تمہیں قتل کرتا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ بھائی قربانی تو انہی کی قبول ہوتی ہے جو تقوی دار ہو، آپ کے تقوی میں فرق ہوگا، اس کو چیک کرو، اخلاص میں فرق ہوگا، مجھے قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرا قصور کیا ہے اس میں، میری قبول ہوئی آپ کی نہیں ہوئی۔ تو آخر کار اس نے قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد اب پتہ نہیں کہ اس کو کیا کیا جائے، اس کے لاش کو کہاں لے جایا جائے۔ ایک کوے کو دیکھا جو زمین میں پنجے مار رہا تھا، تو اس نے کہا اچھا میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، زمین میں کھدائی کر کے اپنے بھائی کو وہاں پر دفنا دیا۔ تو کوے سے اس نے اپنے بھائی کو دفنانے کا طریقہ سیکھا اور بڑا پچھتایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد قتل کی سخت سنگین سزا مقرر فرمائی، اور فرمایا جو قتل کرے گا تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ ناحق انسان کو قتل کرنا گویا کہ تمام انسانیت کا قتل ہے، اور جو کسی انسان کو موت سے بچا لے، قتل سے بچا لے، گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا۔ اس کے بعد جو تخریب کار ہیں، خاص کر ڈکیت، قطاع الطریق جن کو کہتے ہیں، اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے، ایسے تخریب کار لوگوں کے بارے میں، دہشت گردوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سزا بتائی ہے کہ جو زمین میں فساد کرتے ہیں، ڈکیت بھی اس میں داخل ہے، قطاع الطریق کہتے ہیں، ان کی سزا ہے۔ جو اسلامی خلافت کے مقابل میں بغاوت کرنے والے ہیں ان کی بھی یہ سزا ہے۔ مسلمانوں کو قتل کرنے والے، ان کا مال لوٹنے والے، ان کی بھی یہ سزا ہے۔ اور وہ سزا یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو سولی چڑھایا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں ایک دوسرے کے مقابل میں عکس کر کے کاٹ دیے جائے۔ اور اس کی پھر تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ اگر کسی ڈاکو نے قتل بھی کیا ہے، مال بھی لوٹا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، اس کو قتل کرنا۔ اگر صرف قتل کیا ہے تو سولی چڑھانا۔ اگر قتل نہیں کیا، صرف مال لوٹا ہے، تو دائیں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ اور دائیں پاؤں اس کو کاٹ دیا جائے۔ او ینفو من الارض، اور اگر صرف ڈرایا ہے، قتل بھی نہیں کیا، مال بھی نہیں لوٹا، صرف ڈرایا ہے، تو اس کو ملک بدر کیا جائے، جلا وطن کیا جائے۔ یہ 4 سزائیں اللہ نے بتائی ہے، اور یہ ڈکیتوں کی سزائیں ہیں، تخریب کاروں کی سزائیں ہیں۔ اگر یہ سزائیں آج دے دی جائے تو انشاءاللہ امن آ جائے گا، لیکن کاش ہمارے ملک میں اس قرآن کا نظام آ جائے اور ظالموں سے ان کا بدلہ لے لیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مزید ایمان والوں کو توبہ کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور خاص کر وہ لوگ جو تخریب کار ہیں لیکن ان کے گرفت میں آنے سے پہلے اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر سکتا ہے تو یہ ہمارے لیے توبے کی ترغیب ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو معاشرے کے شریف اور نمازی دیندار لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ وہ معاف نہیں کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ڈکیتوں کو، تخریب کاروں کو معاف کر سکتا ہے، توبہ کرنے پر ان کی توبہ قبول کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔